پارہ نمبر 2 آیت نمبر 165 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اذ تبرأ الذين جب برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو وتقطعت بهم الاسباب ختم ہو جائیں گے ان سے اسباب وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی لو ان لنا کرہ اے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے لوٹنا فنتبرأ منہم بس ہم بھی برات کا اظہار کریں گے ان سے کما تبرؤوا منا جیسا کہ برات کا اظہار کیا انہوں نے ہم سے کذالک یریہم اللہ اعمالہم اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر ان پر وما ہم بخارجین من النار نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے آگ سے۔ کل کے درس کے اندر جن آیات مبارکہ کا مطلب مفہوم اور تشریح ذکر کی تھی ان آیات میں رب ذوالجلال نے مشرکین کا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، اللہ سے ہٹ کر غیروں سے دل لگانا، اس کے متعلق ذکر کیا تھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اسی کی مزید وضاحت کر رہے رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، عابد اور معبود جمع ہوں گے۔ عابد جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، معبود جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مسجود بنائے ہوئے ہے۔ اللہ دونوں کو بلا کر پوچھیں گے ہاں بھئی تو نے اس کو سجدہ کیا؟ سجدہ کرنے والا عبادت کرنے والا کہے گا جی ہاں میں نے اس کو اپنا بڑا سمجھا تھا اور میں نے اس کی عبادت کی تھی، اس کی پوجا کی تھی، اس کے سامنے جھکا تھا، اب تو ذرا میری اللہ کے سامنے سفارش تو کر دے۔ وہ جو معبود ہوگا وہ کہے گا میں نے تجھے کہا تھا میرے سامنے سجدہ کر، میں نے تو نہیں نہ کہا تھا تو میرے سامنے جھک، میں نے تجھے کہا تھا تو میرا بڑا بن، میں نے دنیا میں کوئی نہیں کہا، تو اگر جھکتا رہا تو اپنی مرضی سے جھکتا رہا، اب جب تو اپنی مرضی سے جھکا ہے تو بس اپنی مرضی سے اپنا عذاب ثواب بھگت، میں تیرا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا جنہوں نے اتباع کی، جن کی اتباع کی، جو معبود بنے وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے سامنے اور وہ دیکھ کے کہیں گے ہم نے اللہ اسے کوئی نہیں کہا تھا کہ ہمارے آگے جھک، یہ تو اپنی مرضی سے جھکتا رہا، اس سے خود پوچھیں۔ اب ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی گزاری ہو کسی کو معبود بنا کے، کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جھک کے، اب وہ حیران و پریشان کھڑا ہوگا یہ کیا ہوا، ساری زندگی جس کے لیے میں مرتا رہا، جس کو اپنا بڑا سمجھتا رہا، جو میرا فرسان حال ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی اب بتا تیرا کیا کرنا ہے، تو نے میرے در کو چھوڑ کے اس کے در کے اوپر اپنا ماتھا ٹیکا تھا، یہ تو تیرا اب صحیح نہیں بن رہا ہے، اب بتا تیرا کیا کریں۔ اب وہ بڑا افسوس کرے گا لو ان لنا کرہ اے کاش اب تو جو ہو گیا اللہ جو ہونا تھا، یہ تو میرا کوئی سائیں بن نہیں رہا، کاش تو ایک مہلت دے دینا مجھے، دنیا کے اندر تو مجھے دوبارہ بھیج دے۔ یہ جو دنیا کے اندر بڑا گدی نشین بنا پھرتا تھا، یہ جو دنیا کے اندر بڑی لینڈ کروزروں میں پھرتا تھا، یہ جو دنیا کے اندر بڑا جناب والا نیک ولی، یہ ہماری وجہ سے تو تھا، ہم اگر اس کی سجدے نہ کرتے، ہم اس کو ہدیے نہ دیتے، ہم اس کے سامنے نہ جھکتے، اس کو کون اپنا پیر فقیر مانتا، یہ تو ہم نے اس کو بڑا بنایا ہوا تھا، کاش تو ہمیں دوبارہ بھیج دینا، ہم بھی دنیا میں جا کے اس کی ایسی برات کریں گے جیسے یہاں یہ آج ہمارا والی وارث نہیں بن رہا۔ اللہ فرمائیں گے اب پچھتانے کا وقت ہی نہیں ہے، تم نے جو دنیا میں کرنا تھا وہ کر دیا، اب یہاں کا قانون یہ ہے جو یہاں آ جاتا ہے اس کو پھر واپس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات
اب تم حسرتیں کرتے رہو گے. وما هم بخارجین من النار, تم نے جو میری ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے شرک کے جھکے ہو, اب تم اس کے بدلے میں آگ میں داخل ہو جاؤ اور آگ سے پھر نکلنے والے نہیں ہو. یہ میرے اللہ نے آیت مبارکہ مشرکین کے بارے میں ذکر کر کے در حقیقت مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے. آج وقت ہے, آج سنبھل جاؤ, آج وقت ہے, آج رب ذوالجلال کے سامنے جھک جاؤ. آج ایک لمحے کی ندامت بھی صدیوں کے گناہ معاف کرا سکتی ہے. آج لمحے بھر کا آنسو بہانا بھی وہ میرے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن کل جب رب کے سامنے پہنچ جائیں گے, آنکھ بند ہو جائے گی, پھر اس کے سامنے ہم روئیں, چیخیں, چلائیں, پھر فیصلہ اٹل ہے. وما هم بخارجین من